بدستور مجلس کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی التماس اس خانوادے کی جانب سے جن کی جانب سے آج افطار کا اہتمام تھا، ان کے مرحوم سید علی حسن آبدی ابن سید محمد قاسم آبدی، مرحومہ سیدہ اختری بیگم بنت ممتاز حسین، مرحومہ سیدہ ملیکہ خاتون بنت سید علی حسن آبدی، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے خاندان کے کل مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخر مجلس میں جو کہ وقت نہیں بچتا اور باوجود میری پوری کوشش کے تقریباً پہلی رمضان سے ہی میں وقت پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے جو مریض کی شفایابی کا عمل آخر میں ہونا چاہیے وہ میں آغاز مجلس میں کر رہا ہوں، تاکہ اگر وقت نہ بھی رہے تو یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ شجاع ہمارے برادر محترم شجاع صاحب جو یہاں ریگولر آتے تھے، اچانک بیمار پڑ گئے ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اور ہم سب مل کر ان کے اور دیگر تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جس میں ہمارے کاظمی صاحب بھی ہیں، جعفر مرزا صاحب کے پوتے بھی ہیں، حیدر زاہد صاحب بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو اس وقت خبر آئی شجاع صاحب کے بارے میں 5 مرتبہ ہم یجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگار اس آیت کریمہ کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں، خاص طور پر محترم شجاع صاحب کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ کے ساتھ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، سیما الامام المنتظر اجل اللہم تعالی فرج۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعى، وقال امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخیل، وقال ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، وقال اذ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة وَأَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ صلوات ماہ مبارک رمضان اپنی آخری گھڑیوں میں ہے۔ تمام برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اور نعمتیں جو اس مہینے میں ہمیں مل سکتی ہیں، اگر اب تک ہم نے نہیں حاصل کی، آخر رمضان کی دعا بھی یہی کہ اے خدا اگر تو اب تک ہم سے راضی نہیں ہوا تو فَمِنَ الْآن، الان مانے ابھی، فَمِنَ الْآن، بس اسی لمحے اور اسی سیکنڈ ہم سے راضی ہو جا۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کی آخری گھڑیاں، اور اس اعتبار سے عبادتوں میں تو خیر الحمدللہ آپ حضرات اور خواتین نے بڑا جذبہ دکھایا اور اس مہینے کی تقریباً ساری عبادتوں کے ثواب کو حاصل کیا، لیکن جس عنوان پہ میں تقریر کرنا چاہ رہا تھا وہ بہرحال حق ادا نہ ہوا، اور اسے میں مکمل کرنا تو درکنار کسی ایک ریزنیبل حد تک بھی نہ پہنچا پایا۔ اور یہ ڈائبیٹک کی طرح میرا بہت پرانا پرابلم ہے۔ 5 روزہ مجلس پڑھنے جاتا تھا، لوگ کہتے تھے مولانا 5 دن میں تو گزارا نہیں ہوتا، اچرا پڑھنے آئیے۔ 10 مجلسیں پڑھی، کہا نہیں مولانا آپ کا ٹاپک اتنا بڑا ہوتا ہے، آپ پورے رمضان میں آئیے۔ 30 مجلسیں پڑھی، کہا مولانا اب تک تو موضوع شروع بھی نہیں ہوا اور آپ ختم ہو گئے، 3 سال آئی، اور 3 سال کے بعد بھی جیسے محفل مرتضیٰ جہاں پہ اسی ماہ مبارک رمضان میں شہادتوں کا واقعہ ہوا،
3 سال ایک سورہ مبارکہ یوسف کی تفسیر کروائی اور پھر ابھی تک حضرت یوسف قید خانے سے بھی نہیں چھوٹے تھے جب 90 تقریروں کے بعد پھر میں نے محفل مرتضیٰ کو خدا حافظ کہا تھا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ میری ایک بہت پرانی بیماری ہے, بہت پرانا ایک مسئلہ. انسولین کے انجیکشن لگا کے ڈائبیٹک کو تو کنٹرول کر لیتا ہوں, لیکن ٹاپک کسی طرح سے میرے لیے کنٹرول نہیں ہو پا رہا, اور اس مجبوری کے ساتھ ہی آپ کو زندگی گزارنا, یعنی اگر مجھے سننا ہے تو یہ میری مجبوری ساتھ ساتھ رہے گی. اور بس اسی حوالے سے جو میں گزارش کرنے چاہ رہا تھا کہ آج میں نے قرآن کی 4-5 وہ آیتیں سب پڑھ رہی جنہیں پہلی رمضان سے میں اپنے موضوع کے لیے پڑھ رہا تھا, اور ان آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کر پایا ہوں, ان کی تفسیر تو آپ چھوڑیں. تو آج میں نے یہ ساری آیتوں کی تلاوت کر دی ہے, اور انہی آیتوں کی روشنی میں ماہ رمضان کے کچھ نامکمل مسائل کو, کچھ نامکمل باتوں کو مکمل کر دوں گا, سب کو نہیں لیکن کچھ کو. اس سے پہلے 2-3 گزارشات. وہ یہ ہے کہ چونکہ اب افطار کا وقت تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہو گیا, تو اصولاً ہماری تقریر بھی آدھا گھنٹہ پہلے یعنی 9 بجے شروع ہو جانا چاہیے تھی. لیکن چونکہ اب جو باقی آخری 2 دن, ان دونوں دن کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے پھر بیان وہی 9:30 بجے شروع ہوگا, تو خالی آج منگل کے دن اگر میں کچھ پہلے بیٹھ جاتا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. کل جیسا کہ میں 2 دن پہلے کہہ چکا ہوں, اگر کہ 28 کا روزہ ہوگا اور کل کی رات 29 ہوگی, لیکن رمضان کے الوداع کے اعمال 29 شب ہی کو کیے جاتے ہیں, اور اگر پھر پتہ چلا کہ چاند نہیں ہوا, رمضان میں 1 رات اور ہم کو مل گئی, تو وہ اعمال ایک مرتبہ پھر ریپیٹ ہو جاتے ہیں. اس سال ایل اے کی حد تک یا پورے یو ایس اے کا جو ساؤدرن حصہ ہے اس کی حد تک تو اس کا کوئی چانس نہیں کہ 30 رمضان تک بات پہنچے. تو کل ہمارے رمضان کا آخری حصہ الوداع, ماہ محرم یا ایام اعضاء کے آخر میں جب ہم ایام اعضاء کو الوداع کہتے ہیں تو ہمارے یہاں اس کے مرثیے بھی ہیں اور اس کے نوحے بھی ہیں, اور اس کا ایک خاص انداز کا ماتم بھی ہوتا ہے, اور اس کا ایک خاص انداز کا الوداعی جلوس بھی نکلتا ہے پاکستان اور ہندوستان میں. لیکن ماہ مبارک رمضان کو بھی ایک پراپر طریقے سے الوداع کہا جاتا ہے, اور اس میں خاص طور پر ہمارے چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ کی دعا ایسی کہ جسے خالی پڑھنا اور سننا ہی نہیں ہے, اس کے مفہوم پر, اس کے میننگ پر غور بھی کرنا. ایک ہی دعا ہے خالی. تو انشاءاللہ کل کوشش کی جائے گی کہ تقریر سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے اور پھر اس کی ایک سمری اور ایک خلاصہ, تاکہ پتہ چلے کہ رمضان آیا تو کیا چیز ہمارے گھر میں آئی, اور رمضان کیا رہا ہے تو ہم اپنا کیا نقصان کرنے جا رہے ہیں. یہ کل تقریر سے پہلے ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ یقین کامل کی حد تک یہ ہے کہ پرسوں رات یعنی شب جمعہ یعنی تھرسڈے نائٹ عید کی رات ہو چکی ہوگی. عید کے اعمال جو کہ ذرا سے لمبے, کل کی طرح خالی ایک دعا نہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ ہماری اسپیچ پہلے ہو جائے جیسے شب قدر میں ہوتا, اور اس کے بعد جو لوگ گھر جانا چاہیں وہ چلے جائیں, اور جو اعمال میں بیٹھنا چاہیں وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اعمال ہوتے ہیں جس میں نماز بھی ہوتی. تو یہ تو ہو گیا آئندہ 2 دن کا پروگرام, کیونکہ بہرحال جو ہمارے ریگولر اناؤنسمنٹ کرنے والے تھے وہ آج یہاں موجود نہیں, تو یہ ذمہ داری میں نے سنبھال لی. اب ایک آدھ سوال کے جواب میں دیتا ہوں, اور کوشش کروں گا کہ پورے مہینے کم از کم آج کے دن ٹائم ڈیوریشن کے اعتبار سے میں آپ کو سچا بن کے دکھاؤں, خالی نام کا نہیں کام کر لیں. اب یہ 2 سوال جو میرے پاس آئے ہیں جعفریہ کی تھرو, انہی کا جواب پہلے دے دوں. پہلا سوال جو ہے وہ ایک ٹیمپریری میرج کے بارے میں, کہ اگر ایک ٹیمپریری میرج ہو گئی اور بعد میں وائف اس میرج کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا ہے اسلام میں اس کا مسئلہ کیا ہے. اس مسئلے میں پرماننٹ اور ٹیمپریری میرج کا سیم رول ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کی رضامندی سے, بلکہ لڑکی کی رضامندی یا پرمیشن زیادہ اہم ہے شادی کے مسئلے.
تو شادی جب ہوتی ہے جب یہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے، اور جب یہ رشتہ ختم کیا جاتا ہے میرج کا، آئدر وہ ٹیمپریری ہو اور پرماننٹ، تو دونوں کا سیم طریقہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں، نمبر ایک یہ کہ وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے، اور نمبر دو یہ ہے کہ ہسبینڈ یا شوہر جو وہ اس رشتے کو وہاں پہ توڑ دے۔ تو پرماننٹ میرج میں ٹائم پیریڈ کا مطلب ہے ڈیتھ آف آئدر پارٹی، کوئی ایک بھی مر گیا تو رشتہ ٹوٹ گیا، اس کو کہیں گے کہ میرج کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا۔ کیونکہ اس کے بعد مجتہدین میں ایک مسئلہ زیر بحث ہے کہ اگر کبھی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ مرا ہوا آدمی دوبارہ زندہ ہو جائے تو کیا وہ جو اس کا پرانا رشتہ ہے وہ واپس آ جائے گا؟ تو ابھی جو مراجع ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ نہیں، موت جو ہے وہ رشتے کو توڑ دیتی۔ اب اگر دوبارہ موت ختم ہو کے وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو گیا تو وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ اور جو میں بار بار ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ مسئلہ پیش آئے گا تو اس وقت کے مرجع کا فتویٰ دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال تو ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے۔ پرماننٹ میرج میں ٹائم پیریڈ ہے ڈیتھ آف اینی پارٹی، چنانچہ شوہر مر گیا یا بیوی مر گئی، سمجھئے پرماننٹ میرج ٹوٹ گئی۔ اور یا پھر یہ کہ شوہر ڈیورس دے دے یا طلاق دے دے، یہ اختیار خالی شوہر کے پاس۔ اور ٹیمپریری میرج میں یہ ہے کہ جتنے ٹائم پیریڈ کی میرج تھی، 2 سال 3 سال 4 سال، وہ پورا ہو گیا کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ سے پہلے ریمیننگ مدت کو معاف کر دے، ہبہ کر دے کہ میں اس مدت کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ وہی طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک تیسرا راستہ ہے، اور ویسٹ کے ماحول میں اس پہ اگر عمل کرنا شروع کریں تو ضرور تو بہت اچھا۔ پہلے دو تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کہ میرج ختم ہوگی ہمیشہ شوہر کی مرضی سے، اور یا پھر یہ کہ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا۔ البتہ ایٹ دا ٹائم آف میرج اگر کنڈیشن میں یہ کنڈیشن رکھ دی جائے کہ وائف کو بھی یہ اختیار ہے، اور یہ دونوں قسم کی میرج میں کنڈیشن رکھی جا سکتی ہے، اور شوہر اسے قبول کر لے تو یہ بھی ایک تیسرا طریقہ ہوتا۔ دوسرا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب بہت ہی آسان ہے اور سوال بھی بہت ہی زیادہ یعنی ایک طرح سے irrelevant ہے کہ مومنہ پوچھ رہی ہے کہ میں اپنے والد کی قضا نمازیں پڑھوانا چاہتی، اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ رقم آغا سیستانی کو بھجوائی جائے، تو کتنی رقم ہوتی ہے اور کیا طریقہ؟ تو اب یہ رقم وغیرہ کا تعلق تو پھر عراق کے حالات سے ہے، اور وہاں پہ جو نماز پڑھنے والے علماء اور سادات ہیں وہاں کی مہنگائی سے ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے کہ ہر سال اب آج کل دنیا کے ہر علاقے سے کم 5-6 دفعہ تو زیارت کے لیے مختلف مومنین کرام تشریف لے جاتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ انہی کے ذریعے سے رقم براہ راست نجف اشرف میں آغا سیستانی کے آفس میں جمع کرا دی جائے، اور یہ ہے کہ وہ 1 سال کی قضا نماز کے کیا پیسے ہیں، یہ قدرت کا مسئلہ ہے، اس وقت کے حالات پر ہوگا، لیکن اندازہ ہے میرا کہ شاید $200 سے $300 کے برابر 1 سال کی رقم۔ سوال بہت زیادہ تاکید کے ساتھ پوچھا گیا، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا، گرچہ اس قسم کے سوالات کے کس چیز کی کیا قیمت ہوگی ذرا اچھا نہیں لگتا ہے اس کا جواب ممبر سے دینا۔ اب میں بس دیکھ لوں یہ صرف ایک سوال اور کوئی تھا جو میرے ذہن میں، اس کا جواب میں دے دوں۔ یہ سوال تو پورا خمس کے بارے میں ہے، یہ قبر کے بارے میں۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں گھروں میں عموماً نماز پڑھنے کے لیے ایسی جانماز ہوتی ہے، اور وہ جانماز بندی بھی ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، نماز کے وقت اس کو کھولا جاتا ہے۔ جب ہم جانماز کو کھولتے ہیں تو اس میں ایک مہر رکھی ہوتی اور ایک تسبیح ہوتی، اور یہ ہے کہ اگر خواتین کے استعمال کی جانماز ہے تو ان کا ایک مقنع یا چادر ٹائپ کی چیز بھی ہوتی۔ پہلے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ویسے ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان، اور ایک بہت پرانی کوئی پھٹی دادا یا دادی کے زمانے کی دعاؤں کی کتاب ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، خصوصاً بزرگ لوگوں کی،
کہ جس کتاب سے وہ دعائیں پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کو اسی کتاب سے ہی دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اس سے اچھی بھی اگر پرنٹ ہو اور اس سے اچھا بھی اگر وہ اس کا پیپر لگا ہو تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دعائیں نہیں پڑھی. تو پوری زندگی جس کتاب کے ساتھ گزار دی اب وہ پھٹ بھی رہی ہوگی, صفحے نکل بھی رہے ہوں گے, لیکن اسی میں ان کو مزہ آتا. تو اسی انداز سے ایران, اب ہمارے ہاں تو ٹوٹل یہی چیز ہو گئی, ایک تو پرانی بوسیدہ سے کتابیں, ایک مہر, ایک تسبیح, اور اگر بہت زیادہ الٹرا مارٹ خاتون نہیں ہے تو پھر نماز کا ایک مخنا یہ چادر ٹائپ کی. اور ایران کے اندر عموماً جب یہ آپ جانماز کھولیں گے تو اس میں 2-3 اور چیزیں بھی ہوں. ان میں سے ایک چیز میں اس وقت بتا رہا ہوں, 2 چیزیں بعد کی کسی تقریر. کتنی تقریریں میرے پاس ہے, 2 ہی تو ہیں. تو وہ جو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی پاؤچ ہوگی. جیسے ہمارے یہاں یو پی میں ہماری نانیاں, دادیاں, بلکہ مرد بھی تمباکو پان رکھنے کے لیے خاص قسم کا بٹوا ہوتا تھا نا, کہ اسے کھولا گیا, ڈوری کھینچ کے تمباکو نکالا, 2 چھالیا کے ٹکڑے پہ بند کر لیا, یا قوام زردہ وردہ بھی ہوتا. تو خیر اسی انداز سے ایک پاؤچ بھی ہوتی اور اس کے اندر پاک اور پاکیزہ مٹی رکھی ہوتی. کہ تیمم بھی اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے ایک. اور تیمم کا مسئلہ یہ کہ شریعت کہتی ہے کہ تیمم کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے, اس لیے یہ بیٹر ہے مومن کے لیے کہ تیمم جس چیز پر کیا جاتا ہے وہ اس کے پاس ہر وقت ہینڈی اور ریڈی. جیسے گھروں میں ضرورت کی کچھ دوائیں, پین کلر وغیرہ ہمیشہ ہونی چاہیے. کہ رات کے 2 بجے اگر درد و تکلیف ہوگا کہاں دوڑ کے آپ جائیں گے, 24 آورز کی کوئی فارمیسی یا CVS وغیرہ ڈھونڈیں گے, گھر کے اندر ہر وقت ہونی چاہیے. اسی انداز سے تیمم کی مٹی بھی ہر وقت ہینڈی اور ریڈی ہونا چاہیے. اور اس لیے باقاعدہ اگر آپ نے قم میں اور مشہد میں غور کیا تو کفن بیچنے والے اور سجدگاہ بیچنے والے اور تسبیح بیچنے والے تیمم کی مٹی کی ایک تھیلی یا پاؤچ بھی ساتھ میں بیچتے ہیں. یہ پاک پاکیزہ اتنی مٹی جس کے اوپر تیمم ہو جائے, ہر وقت وہ مصلی میں رہے. دیکھیں ایک بہت اہم مسئلہ اسلام کا ہے واجبات کا, کہ اگر کبھی آپ کی آنکھ کتنی دیر سے کھلی کہ نماز قضا ہونے جا رہی اور آپ پر غسل واجب, غسل کریں گے تو نماز قضا ہو جائے. نماز کو اگر پڑھنا چاہیں تو غسل کا ٹائم نہیں. تو شریعت کہتی ہے نا کہ یہاں پہ تیمم کرو اور نماز پڑھو. ایک تو ہوتا ہے بیماری میں تیمم کرو, ایک ہوتا ہے پانی نہیں ہے تو تیمم کرو, ایک ہوتا ہے پانی بھی ہے بیمار بھی نہیں ہو, ٹائم نہیں. اب یہ تو چلے یہاں تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا, کیونکہ ہمارے یہاں نارمل ایک آدمی 10 منٹ کا تو غسل کرتا, تو چلے وہ 10 منٹ بچ جائیں. شریعت کے اعتبار سے غسل ہونا چاہیے 10 سیکنڈ. چلے 10 سیکنڈ آپ کو بہت لگ رہا, بہت کم لگ رہا ہے تو 50 سیکنڈ. 1 منٹ تو بہت ہے غسل کرنے کے لیے. 1 منٹ میں غسل ہے اور 50 سیکنڈ میں نماز ہے, 1.25 منٹ میں آپ نماز پڑھ سکتے. 2 منٹ کرنے چلے, ارے چلے آپ کے چہرے دیکھ کر میں اس کو 3 کیے دیتا ہوں. 3 منٹ کے اندر غسل اور نماز ہو سکتی. اب اگر آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا نماز قضا ہونے میں صرف 3 منٹ باقی ہیں, تب بھی اکارڈنگ شریعت غسل اور نماز ہو جائے گی. لیکن عام طور پہ ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ اتنے جلدی غسل نہیں کر سکتے. اتنے منٹ تو ان کو خالی چپل ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے کہ جو میں نماز غسل سب کرا رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلیں 10 منٹ کا غسل اور اس کے اندر نماز بھی آ جائے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ تیمم کی چیز ہینڈی اور ریڈی نہیں ہوتی, تو اس قسم کے مسئلوں میں اس کو ڈھونڈنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, اس سے غسل آسان. چلے غسل تو چلے اپنی جگہ. اصل مسئلہ اس کے بعد کا, آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا نماز قضا ہونے میں اتنا کم وقت ہے کہ اگر میں وضو کروں اور نماز پڑھوں تو نماز قضا ہو جائے. تو کہا وضو کے بدلے تیمم کرو اور نماز پڑھو. وضو کتنی دیر لگاتا ہے؟ چلیں 1 منٹ وضو میں تو آپ کو یقین آ جائے گا نا. 1 منٹ میں وضو, 1 منٹ میں نماز, 2 منٹ چاہیے آپ کو, لیکن نماز قضا ہونے میں صرف 50 سیکنڈ. تو کہا کہ بس چھوڑو وضو کو بھی چھوڑو, تیمم کرو اور نماز پڑھ لو. یعنی اکارڈنگ ٹو شریعت تیمم اتنی فاسٹ عبادت ہے کہ وضو کے مقابلے میں سمجھے تیمم میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا. لیکن ہمارے یہاں تیمم کی چیز ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ غسل نہیں, وضو کے ٹائم سے تو زیادہ لے لے. وضو زیادہ آسان ہوگا, گئے آپ حمام میں یا واش روم میں, آپ نے نل کھولا, وضو کیا, آ گئے, تیمم میں زیادہ دیر لگے. کیوں؟ تیمم کی چیز ہمارے یہاں ہینڈی اور ریڈی ہے.
وہ مصلی میں ہونا چاہیے کہ آپ نے دیکھا نماز قضا ہونے میں صرف 1 منٹ، مصلی کھولا 5 سیکنڈ میں تیمم کیا نماز پڑھ. تو خیر یہ ساری چیز میں نے کیوں بتائی کہ تیمم ایک اتنی اہم چیز، اور جب اس کی ضرورت پڑ جائے تو سیکنڈز کی اس میں اتنی اہمیت ہوتی ہے. ایک ایک سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ مصلی میں اگر ریڈی رہے تیمم کی چیز. سوال ان کا یہ ہے کہ تیمم کا شارٹ طریقہ بتا دیں. سوال کے ان کے 3 حصے، میں سب کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ طریقہ 2-3 حصوں میں آئے تب زیادہ اچھا. تیمم کا صرف ایک مطلب کہ جو آپ کا فور ہیڈ یا پیشانی ہے، یہ صرف یہ پیشانی فور ہیڈ، اس پر ہاتھ پھیریں گے اور دونوں ہاتھوں کی جو بیک، بس تیمم والی چیز آپ کے پاس اور بیسٹ ملتی ہے، اس پر آپ نے دونوں ہاتھ مارے. ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو مٹی کو روک دے. چنانچہ انگوٹھی اتارنا پڑتی ہے، نیل پالش ہٹانا پڑتی ہے. وضو میں تو پھر بھی انگوٹھی اتارنے کی ضرورت نہیں، انگوٹھی کو گھما کے پانی پہنچا دی. تیمم میں انگوٹھی اتارنا، آپ نے ہاتھ مارے ایک بار، اپنی پیشانی پر یہ دونوں ہتھیلیاں پھیری، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے پہلے رائٹ ہاتھ کی بیک کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر رائٹ سائڈ سے رائٹ پام سے لیفٹ بیک کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اللہ اکبر، اور آپ کی نماز شروع. بہت ہی شارٹ طریقہ میں نے بتایا تاکہ پہلے ذرا ذہن میں اس کا خیال ہو. ہاتھ مارے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، یہ ہارڈلی 5 سیکنڈ میں یہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. چاہے آپ غسل میں یقین نہ کریں کہ غسل 1 منٹ میں ہوتا ہے، لیکن تیمم 5 سیکنڈ میں ہو جائے. اور اتنا فاسٹ ہونا چاہیے کہ جس وجہ سے شریعت نے مسئلہ رکھا کہ اگر وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھو، تو تیمم اتنا فاسٹ ہونا چاہیے کہ وضو سے کم آدھے وقت کے اندر آپ کر سکیں. باقی ساری چیزیں کچھ کل کچھ پرسوں آئیں گی. یہ مسئلہ اچھا مسئلہ اس لیے میں نے بتایا. مگر تیمم ہوتا بہرحال مجبوری میں. اگر وضو یا غسل کا وقت ہے، صحت ہے، پانی، تو پھر تیمم نہیں. اور یہی ایک طرح سے میرے اس جملے کا جواب کہ مرجعیت اور علماء اور کرام ایک طرح سے تیمم کا اسٹیٹس رکھ رہے ہیں. چونکہ اس وقت امام ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم ان کے ایکسس میں نہیں، اس لیے یہ مراجع اور علماء کے سیٹ اپ کی اتنی اہمیت. امام کے ظہور کے بعد بھی علماء کی عزت وہی رہے، علماء کی اہمیت اپنی جگہ رہے، کیونکہ امام جب آئیں گے تو یہ پہلے امام نہیں ہوں گے جو پبلک کے سامنے آئے. 11 امام مومنین کے سامنے رہ گزر چکے، انہوں نے اپنی پریزنس میں بھی علماء کو بھی رکھا، مراجع کو بھی رکھا، وکیلوں کو بھی رکھا. سیٹ اپ پورا رہے. لیکن جو مرجعیت کے انسٹیٹیوشن کی آج اہمیت غیبت کی وجہ سے، وہ تیمم کی طرح سے، جب آپ آمد تیمم برخاست، فارسی ہے لیکن بہرحال اتنی آسان فارسی ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھ لیں، پانی آ گیا تیمم چلا گیا. یہ پورا انسٹیٹیوشن جو مرجعیت کا، علماء کی اہمیت غیبت سے پہلے بھی تھی، غیبت ظہور کے بعد بھی ہوگی. لیکن یہ پورا نظام یہ مجبوری کی وجہ سے ہے کہ اب ہمارا امام سے کوئی ایکسس نہیں، بلکہ ہم مراجع کرام کا بھی امام سے کوئی ایکسس نہیں. اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا کہ جب کبھی مجتہدین کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو وہ امام تک بھیج کر اس کا جواب لیتے ہیں، یہ غلط. یا اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ مجتہدین ٹائم ٹو ٹائم امام سے ملاقات کرتے ہیں، یہ بھی غلط. وہ پہلے 4 نائب ایسے جو مجتہد نہیں تھے، نائب تھے، ان کا کام صرف یہ تھا، ایک طرح سے ان کا کام صرف یہ تھا، جو نعوذ باللہ وہابیت رسول اللہ کے بارے میں کہتی ہے، وہاں سے پیغام لیا، آگے پہنچا دیا، آگے جواب آیا پبلک کا، امام تک پہنچا دیا. آج کی مرجعیت امام کے کانٹیکٹ اور ایکسس میں نہیں. نو ڈاؤٹ تاریخ شیعہ کا کوئی اہم عالم ایسا نہیں جس سے امام کی 1 یا 2 بار ملاقات نہ ہوئی. لیکن وہ بھی 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی 1 بار یا 2 بار امام ملتے. اور اس کے اندر بھی امام کسی بھی شرعی مسئلے میں جا کر الگ سے کوئی انسٹرکشن نہیں دیتے. شروع میں جب اجتہاد اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، ریسرچ اتنی کمپلیٹ نہیں تھی، شروع کے مراجع تو بالکل KG کی طرح سے تھے، 0 سے ان کو کام کرنا پڑ رہا، ساری حدیثیں ان کی نالج میں نہیں تھی. وہاں پر امام کی ان سے ملاقاتیں ہوئی اور امام نے ان کو مسئلے بتائے. لیکن وہ بھی کس طرح سے، جیسے علامہ ہلی کا جو بہت ہی مشہور واقعہ کہ ایک بار ان کے دل میں خیال پیدا ہوا مجھے امام زمانہ سے ملاقات کرنا،
تو اسی طرح سے اسی پروسیس سے وہ گزرے جو آپ کے لیے بھی. یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں. علامہ ہلی اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ جو کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مرجع ہیں اس لیے ان کا امام سے ملاقات کا چانس کوئی اور طریقہ ہے یہ بہت آسان ہے. نہیں، وہ اسی پروسیس سے گزرے. علامہ ہلی جیسا عظیم عالم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری مرجعیت علامہ ہلی سے ایک طرح سے شروع ہوئی. یعنی یہ تو خالی بات کو سمجھانے کے لیے. جیسے شاہ عبدالعزیز دہلوی جس نے تحفہ اثناعشریہ نامی ایک کتاب لکھ کر ہندوستان اور پاکستان میں سپاہ صحابہ کے بیچ زمین میں بوئے. جتنے اس کے بعد اینٹی اہل بیت آئے سب اسی کتاب سے پڑھ پڑھ کے ہم پہ اعتراض کرتے. یہ الگ بات ہے کہ کتاب بھی اس کی اپنی نہیں ہے، کتاب کو چوری کر کے اپنے نام سے چھاپا، لیکن اس نے جملہ لکھ دیا کہ ارے یہ کیا شیعت، اس کو دین مجلسی کہو، دین امام نہ کہو. ان کے اماموں کی تو ساری حدیثیں ہم نے مٹا دی تھی، جلا دی تھی، چھپا دی تھی. وہ علامہ مجلسی ایک ایسا عظیم عالم سامنے آ گئے جس نے وہ ساری حدیث کی کتابیں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر بہار الانوار کی شکل میں چھاپ دی. تو آج جو کچھ شیعت ہے وہ مجلسی کی وجہ سے. اب یہ مقصد نہیں ہے کہ شیعہ دین علامہ مجلسی نے انوینٹ کیا، نہیں، مقصد یہ کہ اتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن اور رول کہ دشمن کا اٹھا کے اس دین کو اماموں کا دین مت کہو، مجلسی کا دین کہو. تو علامہ ہلی. بعض مومنین جن کے پاس معلومات ایک اخباری مذہب، اسی لیے علامہ ہلی پر لعنت کرنا اپنا فریضہ سمجھتا کہ ایک طرح سے یہ اجتہاد کی بنیادیں بڑی مضبوط کی. ان کا دل چاہا کہ میں امام سے ملوں، لیکن امام سے ملاقات کے لیے کوئی خاص ان کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ چونکہ اتنے بڑے مرجع نائب امام مرجعیت سینکڑوں مراجع ان کے شاگرد ہیں تو کوئی ان کو امام اسپیشل طریقہ بتا رہے نہیں. انہوں نے اسی پہ عمل کیا کہ 40 شب بدھ مسجد سہلا کی عبادت کر رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں کہ اگر کوئی آدمی ریگولر وداؤٹ اینی بریک 40 شب بدھ مسجد سہلا میں مغرب سے لے کے فجر تک مسلسل عبادت کرے. ہم اور آپ بھی زیارت میں مسجد سہلا ضرور جاتے ہیں، اور کوئی بھی قافلہ جائے اپنا پورا کا پورا اسکیجول اس طرح بناتا کہ اسے منگل اور بدھ کی درمیانی رات مسجد سہلا میں مل جائے. محمد وآل محمد صلی اللہ اس طرح سے جاتے ہیں کہ مسجد سہلا، لیکن ہم چند گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں. وہ ایک رات بھی ہم پوری نہیں رہ پاتے ہیں آج کل کے حالات میں. اور 40 شب بدھ پوری رات گزارا علامہ ہلی اسی طریقے سے. ایسا نہیں ہے کہ مرجع ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ہیں تو ان کے لیے کوئی اسپیشل اور خاص عمل ہو. اور اس میں بھی جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی اور وہ اسی طرح ہوئی کہ جب وہ لاسٹ ویڈنسڈے نائٹ جا رہے ہیں اعمال کے، ان کے بھی ذہن میں یہ کہ جب یہ 40 کمپلیٹ ہوں گے پھر امام کی زیارت ہوگی. تو ابھی تو 40واں باقی ہے، اس دن جا رہے ہیں. اور راستے میں ایک اور آدمی مل گیا، وہ بھی مسجد سہلا جا رہا. اب اسلام نے جو کہ بہت زیادہ ریکمینڈ کیا کہ آدمی جو ہے وہ اکیلا سفر نہ کرے، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ سفر کرے. اچھا، کیونکہ آپ حضرات تو حجت الاسلام علامہ باقر کشمیری صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو میں نے انٹروڈکشن نہیں کرایا. مجمع کے لیے میں نیا ہوں. حجت الاسلام علامہ باقر کشمیری صاحب نمائندہ آیت العظمہ آغا حاج علی حسینی سیستانی دامت ذل بارے آپ جانتے تھے، اس لیے میں تذکرہ کرنا بھول گیا. لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ بہرحال یہ بد اخلاقی ہے، چنانچہ ہم اور آپ محترم علامہ اور حجت الاسلام کا استقبال کرتے ہیں بآواز بلند درود بھیج کر. راستے میں ملاقات ہو. اسلام نے بہت سختی کے ساتھ 3 چیزوں کو کنڈیم کیا. اکیلے مت کھانا کھاؤ، اکیلے گھر میں مت سو، اکیلے سفر نہ کرو. تو اب مل گیا ایک مسافر، اور پہلے زمانے کے جو سفر واقعا اتنے مشکل ہوتے. اب آج کل اچھا یہ جو اکیلے گھر میں نہ سو، اس میں ذرا سا اسلام کا شادی کا میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس کی جانب اشارہ. اکیلے کھانا نہ کھاؤ تو آپ تو حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی سنتے کہ روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو لے کے آتے. اکیلے سفر تو کوئی نہیں کرتا، کم از کم یہ ہوسٹس تو ہوتی. تو غرض یہ ہے کہ آج کل بھی سفر ویسے ہی بڑے خطرناک قسم کے سفر ہوتے پرانے زمانے کے. تو 1 سے 2 بھلے چلے، راستے میں باتیں ہونے لگی.
جب باتیں ہوں تو علامہ ہلی تاریخ شیعت کے عظیم ترین علماء میں سے، جن کا ایک واقعہ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا، کتاب لکھنے والا جو امام نے کس طرح ہیلپ کر کے کتاب لکھوائی. تو اب باتیں جو ہونے لگی تو علامہ ہلی کو تھوڑی گفتگو میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں لگتا، بہت بڑا عالم. کہ علامہ ہلی جیسا عظیم مرجع اس کے سامنے محسوس کر رہا ہے جیسے میں چھوٹا سا طالب علم ہوتی ہے، اور جیسے باتیں ہوتے جا رہی ہیں ان کے علم سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں. اور خود علامہ اس کو سب سے بڑے عالم جو آج گران آیت اللہ کا اسٹیٹس ہے وہ علامہ، اور ان کو لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سامنے. چنانچہ ایک باتوں میں وہ مسئلہ انہوں نے ڈسکس کیا جس کی وجہ سے 40 شب بدھ مسجدیں سجا جا رہے ہیں. ایک مسئلہ پیش آ گیا جس کا سلوشن نہیں تھا. اب امام سے ہی پوچھنا. چنانچہ پہنچے یہ 40 شب جمعہ کا پروگرام بنا کے پہنچے یہ مسجد سجا. آج لاسٹ شب بدھ، آج لاسٹ ہے. پہلے انہیں سے پوچھو. ان سے کہا کہ یہ فلاں مسئلہ اس کا حل کیا؟ انہوں نے کہا اس کا یہ حل ہے. تو کہا کہ دلیل کیا؟ کہ دلیل ایک حدیث ہے 8ویں امام سے جس میں امام نے یہ فرمایا، جو امام نے فرمایا وہی فتویٰ بنا بات. تو علامہ ہلی نے دریافت کیا کہ یہ حدیث میں نے تو آج تک نہیں دیکھی. اب آپ حضرات واقعے کے اسٹائل سے سمجھ گئے کہ زمانے کے امام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ بھائی میرے دادا کی حدیث سے میں بتا رہا ہوں مانو ہوتا نہیں. کہا شیخ توسی نے کتاب تہذیب کے فلاں صفحے پہ یہ حدیث کوٹ کی. جو کتابیں آلریڈی ایگزسٹ ہیں شیعت کے پاس موجود، ان کا ریفرنس دیا کہ آلریڈی اس میں یہ حدیث موجود. کتاب تہذیب میں جا کے دیکھو شیخ توسی نے اس کتاب کو لکھا. شیعت میں اجتہاد کی بنیاد جو 4 کتابیں ہیں، کافی من لا یعذرہ الفقیہ، تہذیب اور استفسار. کہا تہذیب میں یہ حدیث موجود فلاں صفحے. چلیں علامہ نے کہا میں گھر واپس جا کے اسے چیک کروں گا، اور اگر یہ اس طرح کی ایسی ہی حدیث ہے جیسی آپ فرما رہے تو ختم مسئلہ. پھر تو ایک طرح سے امام سے ملاقات کی ضرورت بھی نہ رہی. کہا کہ جب آپ اتنی باتیں جانتے تھے ایک بات اور بتا دی، کیا غیبت امام کے اس زمانے کسی کے لیے پاسبل ہے اپنے زمانے کے امام سے ملنا؟ پوری رات ڈسکشن رہا، رات نہیں، رات شروع ہونے سے پہلے پورے راستے ڈسکشن رہا. ان کے علم کو مان گئے. آخری مسئلے میں حدیث کے ریفرنس ہے کہ اگر یہ حدیث موجود تو یہ تو اس پرابلم کا بہترین سلوشن. کہا یہ بھی ایک پوچھو سوال، یہ بتائیے کہ غیبت کے زمانے میں کیا امام سے ملاقات ممکن؟ کیونکہ یہ بھی اب بہت ایک اور ایشو تھا شیعت میں پہلے اور آج بھی. ایک طرف امام بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ اگر کوئی آ کے یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے اسے جھٹلاؤ. 2 ہی چیزیں تو ایسی ہیں جس کے لیے امام نے کہا کذبو، تم سب مل کر اس سے کہو جھوٹے ہو. ایک اگر کوئی وقت، اگر کوئی ظہور امام کا وقت معین کر کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امام اس وقت اتنے سال یا اس سال میں آنے والے جھوٹا ہے. خالی یہ نہیں کہ اس کو جھوٹا سمجھو پھر کے اس کو جھٹلاؤ. کہو یہ ایک ایسا خدائی راز ہے جو کسی کو نہیں پتا، تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا. اور دوسرا اگر کوئی ملاقات امام کا دعویٰ کرے تو ایک طرف، دوسری جانب پوری تاریخ شیعت میں اس کثرت کے ساتھ ایسے بڑے علماء، مراجع، مجتہدین، مقدسین، متقی اور پرہیزگار، صالحین، ان کے واقعات ہیں ملاقات امام کے، کہ اگر یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں تو اس فہرست میں آخر میں جا کے پھر کوئی شیعت میں بچے گا کہ شیعت ہی ختم ہو جائے گی. محمد ابن یعقوب کلینی کی بھی ملاقات لکھی. بھئی شیخ صدوق سے تو ایسی ملاقات امام کی ہوئی کہ امام نے باقاعدہ کتاب اپنے موضوع پہ لکھوائی، اکمال الدین و اتمام النعمہ. شیخ مفلس سے امام کی ملاقاتیں ہیں، سید مرتضیٰ سے امام کی ملاقاتیں، سید رضی نہج البلاغہ کے کمپائلر ان سے امام کی ملاقاتیں، شیخ توسی سے امام کی ملاقاتیں. محقق ہلی ہیں، خود علامہ ہلی ہیں، خواجہ نصیر الدین توسی ہیں، شہیدین ہیں، علامہ مجلسی ہیں. سلسلہ چلتا ہوا ہمارے موجودہ زمانے کے علماء تک پہنچے. آقا بروجردی کا کتنا مشہور واقعہ، اس سے پہلے آقا ابوالحسن اصفہانی کے تو واقعات پر واقعات ہیں، کیونکہ 2 مراجع ہمارے ایسے
जिन्हें बड़ा क्रूशल टाइम पीरियड मिला गैबत में, एक शेख मुफरीद जिनके जमाने में बगदाद इतना बड़ा एंटी शिया एलिमेंट का मरकज बन गया, बाद में फसाद भी हुए, महल्ला एक तरफ जलाया गया, शेख तूसी को नजफ के हौजा इल्मिया को इस्टेब्लिश करना पड़ा, जो शेख तूसी से लेके हजरत आयतुल्लाह सीसानी तक उसी शान से चल रहा। लेकिन ये बड़ा नाजुक जमाना, एक शेख मुफरीद का बड़ा खतरनाक जमाना। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और कही, ये मेरा स्टाइल है, कभी यहाँ कभी वहां, फिर आखिर में खुलासे पे आ जाऊंगा। 4 दिन पहले एक बहुत अहम बात मैंने कही, अब आप मुझसे तरतीब और सीक्वेंस की तवक्को छोड़, भूल जाइए, तवक्को ही ना करें। 4 दिन पहले मैंने एक बात कही, बगदाद की तबाही वन ऑफ द कंफर्म साइन ऑफ ज़ुहूर, मगर उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि जो साइन ऑफ ज़ुहूर, साइंस ऑफ ज़ुहूर, ये रिपीट हो सकते हैं। तो मुझे याद है जब फर्स्ट गल्फ वार हो रही थी, उस वक्त भी बगदाद तबाह हो रहा, बल्कि असल में ये मजलिसें मैंने उसी वक्त पढ़ी थी, क्योंकि उस वक्त बगदाद इस तरह से तबाह हो रहा था और इस तरह से सद्दाम का वो वाला जमाना, अमेरिकन बॉम्बर तैयारे इस तरह से बम्बार्डमेंट कर रहे थे कि लग रहा था कि बगदाद की तबाही की सारी हदीसें हमारे सामने आ गई। और फिर कुछ ऐसे हालात बने थे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उस साल हज पॉसिबल नहीं होगा। आप में से बहुत से तो 91 में पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत से तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बहुत छोटे थे और बहुत सौ को याद भी नहीं होगा। लेकिन क्यों, मजमा जानता है कि मैं बहुत सालों से हज पे जा रहा हूं, तो 91 वाला साल था कि जब हमारे हज ग्रुप के लिए प्रॉब्लम था कि इस साल हज पे जाएंगे कि नहीं। उस वक्त कराची में ये डिस्कशन शुरू हुआ कि मौलाना ये 2 निशानियां मैच कर रही, इमाम को अब आना ही आना है 91 92 में, 2 निशानियां मैच कर रही है, बगदाद भी तबाह हो रहा और ये भी एक निशानी है कि आखिरी जमाने में हज नहीं हो पाएगा। लोकल लोग हज पर पहुंचेंगे क्योंकि ज़ुहूर इमाम की वन ऑफ द कंफर्म निशानियों में है नफ्से ज़किया की खाना काबा के सहन में शहादत। बल्कि जुमला यह है कि जब ये शहीद किए जाएंगे विद इन 15 डेज इमाम ज़ाहिर हो। नफ्से ज़किया, शहादतें तो शियत मालिक इब्ने नुवैरा से लेके आज तक और आज से लेके ज़ुहूर इमाम तक, बल्कि आप पर ज़ुहूर भी देगी, मगर नफ्से ज़किया वो पर्सनैलिटी है कि जिनकी शहादत ज़ुहूर इमाम की एक यकीनी निशानी कहा गया कि विद इन 15 डेज, ये जुमला है रिवायत, उसबुआइन 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस खून नाहस के, जब ये खाने काबा की जमीन में जब ये खून नाहस गिरे, इन्हें हजर अस्वद के करीब शहीद किया जाए। इसी जुमले के साथ ये उस साल हज नहीं हो, सिर्फ लोकल लोग पैदल या सवारियों पर बैठ के आ जाएंगे और उनके मजमे जिनकी अक्सरियत इंतहाई सख्त दुश्मन अहले बैत हो, इमाम ज़माना नफ्से ज़किया को भेजेंगे कि जाके मेरे ज़ुहूर के लिए लोगों को एक आखिरी वार्निंग दे दो, वो शहीद होंगे। तो खैर ये नफ्से ज़किया की शहादत मैंने क्यों बयान की, ये बताने के लिए कि ज़ुहूर इमाम से पहले वाला हज बहुत ही अजीब और डिस्टर्ब हालात का हज हो, रास्ते बंद हो, जाने खतरे में हो, बाहर से लोग नहीं आ पाएंगे, सिर्फ मकामी लोग हज करेंगे। तो 91 की गल्फ वॉर में ये दोनों बातें पूरी होती नजर आ रही। हज से पहले बगदाद पे बमबारी हो रही है, बगदाद तबाह हो रहा, और ये लग रहा है कि हज नहीं होगा इस साल। उस वक्त उन्हीं किस्म के जज्बाती और जोशीले नौजवानों ने, जो हर एक हफ्ते के बाद मुझे भी एक ईमेल भेज देते कि मौलाना फला ज़लज़ला आ गया, अब तो ये किताबों में लिखा है ना, अब तो इमाम आने वाले, मौलाना फला सुनामी आ गया, अब तो लग रहा है कि बस इमाम आने वाले, मौलाना इस तरह से मिडिल ईस्ट में फला वाकया पेश आ गया, अब लग रहा है कि इमाम आने वाले। तो उस वक्त तो 2 ऐसी निशानियां एक दूसरे के करीब करीब आ गई और उसी वक्त मुझको ये तकरीरें करना पड़ी कि भाई निशानियों पर इतना रिलाई ना करो, नऊज़ बिल्लाह, ये निशानियां झूठी नहीं है मगर ये रिपीट हो सकती। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि मौलाना बगदाद की तबाही तो हमने मान लिया कि रिपीट हो सकती, क्योंकि रिपीट हो चुकी थी, वो तो पहले हलाको खां तबाह कर चुका,
لیکن حج تو جب سے سلسلہ شروع ہوا اب تک کبھی نہیں روکا، یہ تو صرف ایک ہی بار ہوگا، تب مجھے شیخ مفید پہ پوری تقریر کرنا پڑی کہ لیک آف نالج کا نتیجہ ہے کہ آپ نے 100 بگ اسٹیٹمنٹ دے دیے۔ تاریخ اسلام میں حج بھی کئی مرتبہ رکا اور اس طرح سے کہ ٹوٹل حج بند ہو گیا، سوائے مکے کے 2 آدمیوں کے کسی نے حج کیے۔ اور یہ واقعہ حجر اسود ایک مرتبہ چوری کر لیا گیا، چوری نہیں، ڈاکہ ڈالا گیا۔ یمن سے یا بحرین سے کچھ لوگ آئے، کرامتہ خانہ کعبہ پہ بائی فورس اٹیک کر کے حجر اسود کو توڑ کے لے۔ اس زمانے میں 2 سال حج نہیں، بالکل نہیں۔ اور شیخ مفید اس زمانے میں شیعت کے کسٹوڈین کہیے کہ شیعت کے پروٹیکٹر کہیے یا ہمارے مرجع کہیے، لیکن مرجع کا لفظ ذرا چھوٹا، اس زمانے میں یہ شیخ مفید کا رول تھا۔ امام زمانہ کے 2 خط ریٹن شیخ مفید کے نام آئے تھے، حج نہیں ہوا، جو ڈسٹربنس ہوا تھا اس کے حوالے سے، حالات اتنے خراب تھے۔ تو دیکھیے ایک خط امام کا آیا تھا اس ابو الحسن شرمغانی کے خلاف، اس کی پرانی سروسز کی بنا یہ نہ سمجھنا کہ یہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اب یہ گمراہ ہو گئے، ضال مضل، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی مسگائیڈ کر رہا۔ اور پھر یہ شیخ مفید کے نام خط، تو یہ شیخ مفید کا ذکر کیوں آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ شیخ مفید کے زمانے میں 2 مرتبہ حج رک چکا، تو یہ نشانی بھی ریپیٹ ہو چکی ہے، اسے بھی کنفرم نشانی نہ سمجھ۔ اور اسی طرح سے آقا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ بہت امپورٹنٹ زمانہ ہے، کیونکہ اس وقت 2nd ورلڈ وار ہو رہی تھی۔ 1st ورلڈ وار کے اندر جنگ میں زیادہ تر جانور استعمال ہوتے تھے، 2nd ورلڈ وار میں یہ میکینیکل چیزیں آ چکی تھی، ٹرانسپورٹیشن، اور اسی وقت مڈل ایسٹ میں تیل بھی نکل چکا۔ عراق کا آئل اس وقت بھی ایک مسئلہ تھا اور آج بھی ایک مسئلہ۔ اتنے لوگوں کی نگاہیں عراق کے آئل کی وجہ سے عراق میں لگی ہوئی، لیکن اس وقت جسٹ اسٹارٹ تھا۔ آقا ابو الحسن اصفہانی شیعت کے مرجع تھے اور نجف اشرف میں تشریف فرما۔ دنیا کی دونوں بڑی طاقتیں، ہٹلر بھی اور چرچل بھی، آقا ابو الحسن اصفہانی کو خریدنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو آئل ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ 2nd ورلڈ وار وہ تھا کہ جس میں پراپر طریقے سے ٹینک، بختر بند گاڑیاں، ہوائی جہاز، یہ سب استعمال ہوئے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان کی مرجعیت بھی بہت اہم تھی، بلکہ اگر میں شارٹ پہ کروں کہ اتنی بڑی ذمہ داری پہ آ گئی کہ شاید ایک مرجع سے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی بھی نہ جائے، ڈائریکٹ امام کے سے کانٹیکٹ رہے لے کے۔ حضرت امام خمینی کے بارے میں تو آج تک کہا جاتا کہ انقلاب اسلامی ایران کی وہ آخری رات جب تہران میں کرفیو لگا کر ساری انقلابی قیادت کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور انہوں نے وہ فتویٰ نہیں دیا، حکم جاری کیا کہ آج گھروں میں رہنا حرام ہے، ہر ایک کے لیے گھر سے نکلنا۔ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، ہم سب نہ صرف یہ کہ پیدا ہو چکے تھے بلکہ اس میں ایسے لوگ جو اچھے خاصے ہوش و حواس والے، تو کتنے لوگوں کو یقین کہ اس وقت امام خمینی کو امام زمانہ کی جانب سے انسٹرکشن ملے۔ آغا تقی بہجت کے کتنے واقعات ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں، میں جتنی بدتمیزی سے ان کا نام لے رہا ہوں مجھے یہ حق نہیں ہے، لیکن ٹائم کو بچانے اور آپ حضرات میری نیک نیتی کو جانتے ہیں، اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھا جا رہا ہوں۔ مدد آیت اللہ محسن الحکیم کا واقعہ میں نقل کر چکا ہوں، پلین اڑا اور پلین آ گیا، اور آج تک یہی کہا جاتا کہ امام زمانہ کا انسٹرکشن تھا۔ تو یہ سارے بڑے بڑے مراجع، علماء، متقی اور صالح لوگ، ان کی اتنی امام سے ملاقات ہوئی کہ یہ بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کوئی امام سے مل بھی نہیں سکتا، کہ اگر ان سب لوگوں کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اور ادھر وہ حدیث بھی اپنی جگہ موجود ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیشہ ایک پرابلم رہا کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ان شارٹ 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اگر کوئی امام سے ملاقات کر کے یہ دعویٰ کرے کہ امام نے اسے اپنا وکیل، اپنا نمائندہ، اپنا ایمبیسیڈر یا اس ٹائپ کا کوئی عہدہ دے کے بھیجا ہے تو وہ تو جھوٹا۔ اور نمبر 2، اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ اس کے ریگولر امام سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ تو علامہ ہندی کے بس میں نہ ہو سکا، یہ تو علامہ مجلسی کے بس میں نہ ہو سکا۔ صرف مقدس اردبیلی اور سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں شک کیا جا سکتا، انہوں نے خود بھی کبھی نہیں کہا، لیکن یہ 2 چیزیں شخصیتیں چھوڑ دو، تو یہ 2 دعوے تو یقیناً غلط۔
اب علامہ کون سے دو دعوے؟ ایک جس میں وہ امام سے ملاقات کرے، امام کی جانب سے کسی عہدے کی بات کرے، سفیر ہوں، سفارت ہے، ایمبیسیڈر ہوں، وکیل ہوں، نائب ہوں۔ اور نمبر دو یہ کہ جس میں وہ کہے کہ نہیں، وہ ایک دفعہ کہیں راستے میں یا کسی پرابلم میں ملاقات نہیں ہوئی، جب چاہتا ہے مل لیتا، جب چاہتا ہے امام آ جاتے۔ یہ دو دعوے تو یقیناً جھوٹے۔ اب آئیے اصل بات کہ یہ جو دو طرح کی ہمارے پاس حدیثیں، ایک حدیث ایک واقعات۔ حدیث کہہ رہی ہے ملاقات نہیں ہو، واقعات بتا رہے ہیں کہ کس کی ملاقات نہیں ہوئی، سبھی کی ہوئی۔ تو آپ دریافت کر رہے ہیں علامہ ہلی کے ذہن میں بھی ایک کنفیوژن۔ چنانچہ جب دیکھا اتنا بڑا عالم راستے میں مجھے ملا، تو اصل جس مسئلے کے لیے گئے تھے اسی سے پوچھ رہے اس کا جواب مل گیا کہ کتاب تہذیب میں شیخ طوسی نے فلاں مقام پہ یہ حدیث نقل کی۔ تو کہا کہ مسجد سیلا وہ سامنے نظر آ رہی ہے، مسجد سیلا تک پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، ہر آدمی اپنی عبادت کرتا۔ کہا کہ میرے ایک مسئلہ اور بتا دیجیے، آپ کی ریسرچ کیا کہ کیا غیبت کے زمانے میں کسی کی امام سے ملاقات ہو سکتی؟ اور اس میں ایک دم علامہ ہلی کا کوڑا ان کے ہاتھ سے زمین پہ گر پڑا۔ جانور کو چلانے کے لیے آپ نے کوڑا ہونا چاہیے، جیسے آپ کوئی گاڑی نہیں چلا سکتے بغیر ایکسیلیٹر اور بریک کے، الا یہ کہ آپ پاکستان کے ٹرک ڈرائیور ہو تو سب کچھ چلتا، لیکن اس کے علاوہ لازم چیزیں ہیں یہ گاڑی کے لیے، تو جانور چلانے کے لیے کوڑا ہونا چاہیے۔ وہ گر گئے سوال کرتے کرتے، اس آدمی نے جھک کے کوڑا اٹھایا، علامہ کے ہاتھ میں دی اور مسکرا کے کہا کہ تم یہ کہہ رہے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے؟ ارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے اور یہ پوچھ رہے ہو کہ ملاقات ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ جو جملہ کا علامہ ہلی نے چونک کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، غائب۔ پورے راستے ملاقات رہی، باتیں رہی، سوالات ہوئے، جوابات ہوئے، اتنی ساری کوڑا گرا جو اب دوبارہ اپنے ہاتھ میں نظر آ رہا، اور ایک دم سے غائب، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ علامہ ہلی گھر جا کے جب کتاب بھی اٹھا کے دیکھی تہذیب، تو اسی صفحے پر اسی چیپٹر میں یہ حدیث میں ملی۔ یقین کامل ہو گئے کہ ملنے والا امام تھا، لیکن اس کے حوالے سے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ امام نے اگر کسی مسئلہ شرعی کسی مرجع یا مجتہد کی مدد بھی کی تو ایسی کوئی حدیث نہیں بتائی جو خاص امام کے پاس ہو اور لوگوں کے پاس نہ ہو، پھر بھی انہوں نے ڈائیورٹ کیا انہی کتابوں کی جانب جو آلریڈی شیعت کے پاس پہلے سے موجود۔ تو اس انداز سے ہمارے علماء اور مراجع امام سے ایکسیسیبل نہیں، جیسے بعض خوش عقیدہ لوگ سمجھتے کہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ پیش آتا ہے مرجع کو بیچتے، مرجع تو ہر مسئلہ امام سے لیتے ہوں گے، نہیں، مرجع بھی امام سے مسئلہ نہیں لیتے۔ جو کتابیں آلریڈی موجود جس میں 11 اماموں کی حدیث ہے اسی کی مدد سے مسائل کو حل کرتے۔ تو جب مرجع کو یہاں پر اختیار نہیں، تو جو بہت بڑا فتنہ ہے آخری زمانے کا، جھوٹے دعوے سفارت، خیر یہ ابھی آج کا موضوع نہیں تھا، ذہنی بات آ گئی، آپ آمد تیمم برخاست۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ والا پورا نظام امام کے آنے کے بعد اتنا اہم نہیں رہے گا۔ میں نے کہا علماء کی عزت، مرجعیت کا وقار وہ رہے گا، اس لیے کہ جب 11 امام ظاہر تھے تب بھی ہر ایک کو امام مسئلہ نہیں بتاتے تھے، ہر آدمی کو اس کے علاقے کے مرجع کی جانب اس وقت بھی ڈائیورٹ کرتے تھے۔ لیکن اصل جو چیز غیبت کے اندر امام کو خاص چاہیے وہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت لے کر اسے اسلام کے لیے استعمال کرنا۔ میں نے شروع میں 2 دن ایک جملہ کہا، آج اس کو مکمل کرنے کا وقت آیا، اور یہ تیسری کوالٹی بنے گی لشکر امام کی۔ لشکر امام کی 25 میں سے 2 کوالٹیز آ چکی، تیسری یہ کہ جب امام آئیں تو یاد رکھیے کہ امام کے پاس میریکل یا معجزے کی طاقت ہوگی، لیکن امام معجزے کی طاقت سے نہ اسلام پھیلائیں گے اور نہ ہی ساری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ اگر معجزے کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا ہوتا تو رسول خدا کے آتے ہی اوور نائٹ تبدیلی آ سکتی تھی مکے کے اس جاہلیت کے ماحول۔ اگر معجزے کے ذریعے سے اسلام پھیلانا مقصد ہوتا تو ائمہ طاہرین کو اتنی زحمتوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میرے مولا کی حکومت ہی کافی تھی سب کو مسلمان کرنے کے لیے، وہ سب ایک نیچرل طریقے سے ہوگا۔ چنانچہ ہر ایک کے پاس معجزے کی طاقت ہے، مگر جنگی عہد میں مسلمانوں کو اگر شکست بھی ہوئی تو رسول خدا بھی ہے، مولا علی بھی،
علی نے بعد میں اپنی تلوار سے سنبھالا، معجزے سے نہیں. اسی طریقے سے یہ کام ہو. جو اس زمانے کی ٹیکنالوجی ہوگی اسی ٹیکنالوجی کے حساب سے امام جہاد کریں. بھائی جب رسول خدا نے اپنی حکومت چلائی تو باقاعدہ اپنی ایک ایڈوائزری کونسل بھی بنا، لوگوں سے مشورے بھی لی، لوگوں کے مشوروں پہ عمل بھی کیا. خندق کی لڑائی سمجھ میں نہیں آ رہا اتنی بڑی فوج سے کیسے جنگ کر. سلمان فارسی آگ کی پوجا کرنے والے ایرانیوں کا طریقہ بتا رہے پیغمبر، اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تو مشرکین شرک سب سے بدترین گناہ کا طریقہ ہمیں نہیں چاہیے. نہیں، کیوں نہیں چاہیے؟ ان سے ہدایت نہیں لینا، ان سے گائیڈنس نہیں لینا، ان کا بلیو نہیں چاہیے، ان کی ٹیکنالوجی چاہیے. چنانچہ پیغمبر آگ کی پوجا کرنے والے ایرانیوں کے طریقہ کار کو خندق کی شکل میں مدینے کے چاروں طرف قائم کر کے بتا دیا کہ مشورہ بھی لیا جاتا ہے، اور رسول جیسا آدمی مشورہ لے رہا. اول ما خلق اللہ، نوری ساری کائنات ان کے سامنے پیدا ہوئی. لیکن ایک سیٹ اپ ہے. مولا نے جو حکومت چلائی معجزے سے نہیں چلائی. یہاں گورنر مقرر کیا، وہاں فلاں کو بھیجا، یہاں اس سے مشورہ لیا. مولا کے گورنر بھی شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ مولا کہتا ہے ضرورت نہیں، میں یہاں سے بیٹھ کر بھی مصر پہ رول کر سکتا ہوں، اور کر سکتا ہوں. پورا ایک سیٹ اپ. جب حج کے دوران پیغمبر اسلام کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، حج نہیں، صلح حدیبیہ، ام سلمہ سے جا کے مشورہ لیا ایک عورت سے، اور اس مشورے پہ عمل کر کے یہ کہا کہ زندگی میں مجھے بہترین مشورہ آج ملا ہے جو ایک عورت نے دیا. ہم تو اسی بحث میں الجھے ہوئے کہ عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے کہ اس کی کھوپڑی میں ہوتی ہے کہ اس کی ایڑی میں ہوتی ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے زندگی کا بہترین مشورہ ایک عورت ام سلمہ نے دی. امام نے جو کہا دنیا میں جتنے لوگ گزرے بہترین عقل بلقیس کے پاس تھی جو ایک عورت تھی، جہاں سے امام زمانہ کے سپاہیوں کی ریمیننگ 22 کوالٹیز کل شروع ہوں. کتنی مکمل ہو سکیں گی چاند رات تک مجھے نہیں پتا، شروع کروں گا ریمیننگ 20. لیکن یہ جو آج کی تیسری کوالٹی، امام حکومت کریں گے تو بیت المال کے لیے امام کو اکاؤنٹنٹ چاہیے، آئی ٹی کے باہر چاہیے جو ہر چیز کی انٹری کرے، جو بھی اس زمانے کی ٹیکنالوجی ہوگی. پیغمبر نے جنگ احد میں مشورہ لیا، پیغمبر نے جنگ خندق میں مشورہ لیا، پیغمبر نے جنگ بدر میں مشورہ لیا، پیغمبر نے صلح حدیبیہ میں مشورہ لیا. کیا رسول محتاج سے ہی مشوروں؟ ہر چیز جانتے ہیں، لیکن سیٹ اپ جو ہے وہ نیچرل طریقے سے چلے گا. تو ایک حکومت چلانے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں امام کو اپنے ظہور سے پہلے چاہیے. لیکن بس شرط یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کوالٹیز ہو وہ اپنے آپ کو امام کا سپاہی سمجھے، آئی ٹی کا ماہر ہو، اور زیادہ اور اپنی مہارت کو بڑھائے کہ یہ امام کے کام آئے، مگر یہ سمجھ کے کہ میں یہ خدمت امام کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر ڈالر کمانے میں ایسا لگ گیا کہ کہاں کا دین کہاں کا اسلام، ابھی وہ جو خدمت نہیں دے پا رہا، امام کے آنے کے بعد کیا خدمت دے؟ بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین اکنامسٹ، بہترین اکاؤنٹنٹ، لیکن ان کے پاس اسلام کے لیے ٹائم ابھی ہو تو پتا چلے کہ بات ظہور امام کا ساتھ دے. ایسا تو نہیں کہ ساری صلاحیتیں بعض شیعہ بچوں میں ہیں، مگر ایسا وہ ڈالر کے چکر میں الجھے ہوئے پراپرٹیز پہ پراپرٹیز خریدے چلے جا رہے. برا نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے جو دین ان کی مدد کا محتاج، ہماری آرگنائزیشن، ہمارے سینٹرز، یہ غیبت امام میں ہمارا چھوٹا امتحان. خاص طور پر میں دو چیزیں کہتا ہوں، جرنلزم اور ایک میڈیا. بہت پیچھے ہے شیعہ کس کے اندر. مجھے یاد ہے کہ میرا تعلیم کا زمانہ، وقت تو پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جب 28 دن میں نے اپنا وعدہ توڑا تو آج وعدہ پورا کر کے کون میری تعریف کرے گا؟ لوگ تو پرانے 28 دن کو یاد کریں گے نا. ایک دن میں تو میں اپنی تعریف کرا نہیں سکتا، تو بات مکمل کر لوں. 7 منٹ میں تقریر ہو جائے گی اگر 4:45 کا وعدہ. جب میرا اسکول کا زمانہ تھا، یہ 60s، آج پاکستان کے کافی سیاسی لیڈر ایسے جو اسی زمانے میں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے تھے، تو مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ ہمارے ہاں میرے کلاس فیلوز، دیکھیے گورنمنٹ کالج پیٹرول پمپ پر اس زمانے میں بہت ایکٹیو قسم کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا مرکز تھا. کیسے کیسے نام وہاں کے ہیں کہ جو پاکستان میں پھر منسٹر بنے یا اس وقت پاکستان کی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت ناز آباد واقعا ایک پڑھے لکھے لوگوں کا شہر تھا،
کیونکہ میں وہاں رہتا تھا، نہیں میں بھی وہاں رہتا تھا، اور وہ پیٹرول پمپ کا اسکول اور اس کے ساتھ کا کالج، اس وقت ہر ایک کے ذہن میں خیال مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، 16 میں صرف یہ 2 جملے۔ میرے ساتھ جو اسلامی جمعیت طلباء کے لڑکے پڑھ رہے ہیں جرنلزم میں جانا، وہ بالکل یعنی عام معاشرے سیٹ کے بات تھی۔ آج کل پاکستان میں شوق صرف لڑکیوں کا، اور لڑکیاں بھی وہ جو برگر فیملی کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں فیملی برگر فیملیز کہلاتی ہیں، لیکن اس وقت انتہائی مذہبی لوگ، ہم لوگ مذاق میں اڑاتے تھے اتنا بریلینٹ طالب علم، اس کو جس میڈیکل کالج میں جائے داخلہ مل جائے گا، تو کہتا نہیں جانا۔ آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، جو میں 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا سارا کا سارا اس وقت طالبان کا ہمدرد بن گیا، جتنے اینکر پرسن ہیں، جتنے اخبار والے ہیں، جتنے چینلز، یہ وہ ساری نسل میں نے دیکھی کہ میڈیا کی ٹریننگ لے کر اور جرنلزم میں ڈگریاں لے کے ماسٹر ڈگری کر کے اچھا اخبار والا بھی اپنا اخبار چلائے گا تو محتاج ہے انہیں لوگوں، اور آج اس کی وجہ سے اتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے نظریے کو، اپنے جھوٹے نظریے کو، کہ ہمارے سینکڑوں ڈاکٹر مل کر ایک صحافی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں یہ ویژن ہوتا، پہلے سے سوچو کہ آگے والا زمانہ کس چیز کا ہے، آج کے بارے میں مت خیال کرو۔ علموا اولادکم بغیر زمانکم، مولا کی حدیث بہت آج کل کوٹ کی جاتی، اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے حساب سے تعلیم نہ دو، اس کے زمانے کے حساب سے تعلیم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کو بدتمیزیاں سکھاؤ، اولاد کو باپ اور ماں سے ہاتھ پاؤں چلانا سکھاؤ، وہ نہیں۔ دیکھو کہ آنے والی یہ ویژن یہ آپ کے پاس ہے، اس کے لیے مرجع کی بھی ضرورت نہیں، اور پھر اس کے بعد خدمت کریں دین کی، تب جا کے پتا چلے گا کہ مولا اگر ہم آپ کو بلا رہے ہیں تو دل کی گہرائی سے بلا رہے ہیں، خالی عادت اور ایک روٹین کے تحت نہیں کہ مولا آ جائے۔ 2 چیزیں ضروری۔ پھر ایک بار جملہ دوہرا تو امام، معجزے کے ذریعے سے نہ جنگ کریں گے نہ حکومت کریں گے، اور اسی لیے دیکھ لیجیے آج سے 50 سال 40 سال پہلے ہماری تقریروں میں امام زمانہ کے حالات میں جو چیزیں معجزے کے طور پہ پڑھی جاتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ آج کی ٹیکنالوجی بن گئی۔ بھائی بہت 50 سال پہلے، میرے پاس تو سارے ہی 50 سال بعد کے لوگ، 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، اس لیے آرام سے بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ امام آئیں گے تو مشرق والا مومن مغرب والے سے بات کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ایک خط اگر لکھا جاتا تھا پاکستان سے اپنے اس بچے کے نام جو یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا، تو مہینہ بھر لگ جاتا تھا یہاں خط پہنچنے۔ بڑی بات لگتی تھی کہ 1 سیکنڈ میں مشرق والا مغرب والے سے بات کرے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو آج کی ایک معمولی سی ٹیکنالوجی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ ہم لوگوں نے 8:30 بجے افطار کیا، 10:30 بجے تک کراچی کے اکثر گھروں کو پیغام مل چکا ہوگا کہ آج اہلِ کے جعفریہ حال میں افطاری کا آئٹم کیا تھا۔ خواتین تو بہت چیمپئن ہوتی ہے، اسکرین چیزوں پہنچ چکا ہوگا وہاں پہ پیغام، یہ کھایا اور ایسا کھایا اور ویسا کھایا اور یہ تھا اور یہ نہ تھا۔ ہم کو یہ 50 سال پہلے معجزہ لگتا تھا۔ مغرب والا بیٹھ کے مشرق والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ ہم ناظم آباد سے ملیر جاتے تھے تو باقاعدہ ایک دن پوری تیاری کرنا پڑتی تھی خالی اپنے نانا کی زیارت کے لیے، اور کہاں مغرب والا مشرق والے سے بارش اپنی مرضی سے انسان برسائے گا۔ ہمیں معجزہ لگتا تھا، آج کے بچوں کا کھیل ہو چکا۔ میڈیکل سائنس کی ترقی، آئی ٹی کی ترقی، یہ موبائل فون کی ترقی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو 50 سال پہلے جب ہم روایتوں میں پڑھتے تھے کہ جب امام آئیں گے یہ کیفیت ہوگی، ہمیں اس وقت بڑا معجزہ لگ رہا تھا۔ آج یہ ٹیکنالوجی، تو امام اس وقت 50 سال پہلے کے بزرگ کی سمجھ میں آ رہا کہ معجزے کے ذریعے جہاد کریں گے تو مان لیا، لیکن آج کا بچہ اگر اس بات کو اسی طرح سمجھے تو غلط۔ باقی ریمیننگ جو باتیں ایمان کے جہاد میں رہ گئی وہ بھی سمجھ لیجئے کہ معجزہ نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو خطرہ کہ جو روایتوں میں بھی ہے اور انگریزی کے کئی فکشن ناول میں بھی آ چکا۔ آپ کو پتا ہے کہ فکشن میں بہت سی وہ چیزیں دی جاتی ہیں جس کو بعد میں جو ان کی پالیسی عمل کرنا، یہ جھوٹا امام بنائیں اور اس کو معجزے دیں۔ تو اگر ہمارے بچے اور نوجوان، مجھے معلوم ہے اہل میں ایسا کوئی نہیں رہتا، لیکن اسٹل کچھ لوگ رہتے ہیں خوش عقیدت، وہ سمجھتے رہے کہ یہ ساری چیزیں ایمان کی خاصیت ہوں۔ اب اسی میں 91 میں بغداد، 91 میں
حج. اسی وقت کی ایک بات میں اور ملا دوں. جب یہ میں اس موضوع پہ بات کر رہا تھا نا، بھائی آخری میرے جملے ہیں، آج کی مجلس کا وقت ختم ہو گیا. اور اتنی لمبی مجلس آج اسی لیے ہو گئی کہ مجھے یقین ہی نہ تھا کہ آج کوئی آئے گا. میں نے مشتاق بھائی سے پہلے دن سے کہا تھا یہ والا ٹیوزڈے جو ہے وہ آف رکھیے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے سارے مومن آ جائیں. آج وہ صحیح نکلے اور میں غلط نکلا، لیکن خیر اس کی وجہ سے ذرا سا مجھ میں جوش آ گئے. تو ایک آخری بات اور عرض کر دوں. اسی زمانے کے اندر ایک خوش عقیدہ بچہ، تو ہمارے یہاں تو بعض مجلس پڑھنے والے بھی اس انداز کی مجلس پڑھتے ہیں، یہ علامت پوری ہوگی بس اب امام آنے والے. کبھی تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ ہم جائیں گے گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کریں گے کہ امام وہی پڑے ہوئے ہوں. تو یہ روایتوں کو اس انداز سے نہ لیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس وقت کسی نے کہا، بچے نے آ کے، بچے سے مطلب بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، 12 14 سال 16 سال، مولانا ہم نے مان لیا بغداد 2 بار دبا ہوگا، مولانا ہم نے مان لیا کہ حج سے روکا جائے. امام زمانہ کا ایک معجزہ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کے جسم کا سایہ نہیں ہو. یہ تو معجزہ ہے نا، اس کو کون روک سکتا؟ اس سے تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ امام. اور اتفاق سے میں اسی ہفتے میڈیا کا سامنا کر کے آیا. مناسک حج کے موضوع پر میں نے ایک ویڈیو کیسٹ بنائی تھی، مسائل حج. میں میڈیا کا آدمی ہوں نہیں، اور اس لیے بھی کہ جو زیادہ تیز لائٹ ہوتی ہے تو مجھے ذرا سا یہ انکمفرٹیبل لگتی ہے. تو لیکن بھارت ایک اچھی کوالٹی کی فلم کے لیے ضروری. وہ ایک ہفتے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جب وہ فلم بنائی جا رہی تھی تو کچھ پروفیشنل لوگ اس میں آئے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن کے کچھ کیمرے والے. میں ایک لائٹ سے گھبراتا تھا اور انہوں نے میرے سامنے 3 مختلف اینگلز پہ لائٹیں فکس کی. میں نے کہا بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، ایک لائٹ مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، آپ اتنی کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں بولا، اگر ایک طرف لگائیں گے ایک طرف نہیں لگائیں گے آپ کا سایہ بنے گا. یہ خاص ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس طرح سے مختلف اینگل سے لائٹیں فکس کریں تو پھر آدمی کا سایہ نہیں بنتا. وہ چونکہ میں اسی ہفتے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آیا تھا، ورنہ مجھے ان چیزوں کی کیا ڈیٹیل معلوم کہ سایہ کس کا بنتا ہے کس کا نہیں بنتا. اس بچے نے جو کہا کہ اس سے تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ امام ہیں. میں نے کہا بھائی ابھی 91 کے اندر ہی اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے کہ آپ 2 طرف سے لائٹیں لگا کے آدمی کا سایہ غائب ہوگا. آپ اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کہ جی امام کو ہم پہچانیں گے جس کا سایہ نہیں ہو. تو اگر اتنے ہی ہم بھولے بھالے رہے تو جتنے امام کے معجزات کتابوں میں لکھے وہ سب جو ہے بچوں کا کھیل بن چکے ہیں، اور جو باقی رہ گئے 2 سال میں بن جائے. یہ چیزوں سے امام کو نہیں پہچانا جاتا. تو پھر کس چیز سے پہچانے گا؟ دیکھیں سوال یہاں پہ ہے. چونکہ میرے پاس اب وقت نہیں رہا تفصیل میں جانے کا، اور وقت آج کی حد تک بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہی رمضان میں ملا تو بہت شارٹ ایک بات کہہ دوں. کچھ لوگ سیٹسفائی ہوں گے، کچھ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، لیکن اس شارٹ میں اس سے زیادہ بہتر کوئی جواب نہیں. وہ یہ آخری میں نے کیا بات کہی، آپ ذرا تھک گئے تھے، لیکن بہرحال میں یاد دلا دوں کہ آخری بات میں نے یہ کہی کہ جھوٹے امام بنائے جائیں گے اور ان کو وہ سارے معجزات دیے جائیں گے جو آج سے 50 سال پہلے والے کے لیے بھی معجزہ تھا، آج ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے کھیل. لیکن دنیا میں ایسے ابھی بھی علاقے ہیں مسلمانوں میں اپنے مومنین جہاں پہ وہ چیز ایک بہت بڑی چیز مانی جائے گی. تو وہ جھوٹا امام چل جائے گا اگر یہ سمجھتے رہے کہ ان چیزوں سے امام کو پہچاننا. صحیح طریقہ بہت شارٹ میں میرے پاس اس کے لیے پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہے. سلمان فارسی کا بھی واقعہ ہے، ابو بصیر اسدی کوفی کا بھی واقعہ ہے، ٹائم نہیں تو اس کا واقعات سنائے بغیر، دلیلیں دیے بغیر ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے نتیجہ نکالوں اور بات ختم. اور وہ یہ کہ یہ تو جھوٹا امام بنایا جائے. اس سے پہلے عالم اسلام میں کیا ہو چکا ہے، جھوٹی حدیثیں بنائی گئی. امام نے جو کہا اس کے بارے میں ایک حدیث امام نے کہی، 15 حدیثیں جھوٹے لوگوں نے بنا کے سب مکس اپ کر. اب یہ جو اتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، ان میں سچی حدیثیں کم ہیں، جھوٹی زیادہ. ایک رزلٹ تو یہ نکلا کہ لوگوں نے کہا ہمیں حدیثوں میں پڑھ نہیں. کیوں ہم اپنے آپ کو اس کنفیوژن میں ڈالیں ہمیں کوئی حدیث چاہیے؟ دشمن تو کامیاب ہو گئے ہیں. دشمن کا تو مقصد چاہیے نہ چاہیے نہ تھا، یہ تھا کلام امام تک لوگوں کو پہنچنے سے روکا جائے. اس نے روک دی، تلوار کے ذریعے نہیں روکا، کنفیوژن کریٹ کر دیا. ایک مومن نے کہا مولانا کیوں پڑے اس چکر؟
جب سچی جھوٹی دونوں حدیثیں ہم نہیں پہچان سکتے سچی کون سی، چھوڑو اس کو. چھوڑو کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کلام امام بھی نکل گیا. پورے ائمہ کی 11 اماموں کی ساری زندگی کی محنت چلی. کیوں؟ دشمنوں نے جھوٹی حدیث بنائی اس سے بھی. یہ تو مومن اسی ٹریپ میں نہیں آ گئے. انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی اسی لیے کہ ایمان سے ہم کو دور کیا جائے، دور ہو گئے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہر حدیث کو مان لو، اور ہر حدیث کو مان لو تو آپ زندہ رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا یقیناً 90% جھوٹی حدیث ہے. ہم امام کو ماننے کے لیے، ابو ہریرہ کو ماننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، سمرہ ابن جندب کو ماننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. اب تیسرا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، دشمنان اہل بیت نے کنفیوژن کریٹ کیا، ایک پرابلم بنایا، اس کی وجہ سے نہ تو ہم ہر حدیث کو مان لیں گے نہ امام کو چھوڑیں. ریسرچ کرو، محنت کرو، دیکھو صحیح کون ہے غلط کون. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ مرجے کرتے ہیں. مراجے کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہمیں اتنے بڑے پرابلم سے بچا لیتے کہ 70,000 یا 70 لاکھ جھوٹی حدیثوں میں سے امام کی سچی حدیث نکال کے ہم کو دیتے. ورنہ یہ کام ہمیں خود کرنا ہوگا. اگر سارے مراجے کہتے آج سے ہم فتویٰ نہیں دیں گے تو ہماری جان نہیں چھوٹے گی اور پھنسیں گے. ہر حدیث میں خود ریسرچ کرو، یا تو امام کو چھوڑو کہ مولا دشمنوں نے اتنا ہمیں پریشان کر دیا ہے کہ ہم ان کو تو چھوڑ ہی رہے، آپ کو بھی چھوڑ رہے. یہ ایک انسان ہوتا ہے جو مرجعیت کرتی ہے. لیکن میں اس کو ایک جملے مکمل کرتا ہوں. کلام امام میں جب یہ کنفیوژن کریٹ کیا گیا جھوٹی حدیثیں اور سچی حدیثیں ملا کر، تو ہمارے پاس فی الحال سمپل سولوشن ہے، مرجع کے پاس جاتے ہیں. کیا ہے حضرت آیت اللہ رضا آغا علی حسینی سیستانی، آپ ہمارے مرجع بتائیے اس میں صحیح قول کیا. بس یہی آپ یاد رکھیے. بہت مجھ کو سمیٹنا پڑ رہا ہے جلدی جلدی کہ جب غلط اور صحیح امام میں بھی کنفیوژن پیدا ہوگا تو جس طرح اس وقت جھوٹی اور سچی حدیث کے اندر کنفیوژن ہے تو آپ مرجع کا دامن تھام کے اپنے آپ کو بچا کے لے جاتے ہیں. سچی اور جھوٹے امام میں جب پرابلم ہوگا اگر اسی مرجعیت کا دامن آپ کے ہاتھ میں رہا وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ ہاں کہ یہ دعویٰ سچا اور وہ دعویٰ جھوٹا. بہت ہی مختصر. اور یہ شیطان کو کبھی قبول نہیں ہے کہ جھوٹے امام کو اگنور کیا جائے اور سچے امام کو مانا جائے. تو جو ہمیں پہچان کرانے والا ہے پہلا اٹیک اسی پر ہوتا ہے. بھائی پاکستان میں اگر قانون آ گیا کہ دودھ میں پانی ملا کے بیچنا جو ہے ممنوع، یا پانی میں دودھ ملا کے بیچنا مثلا ممنوع، یہ قانون آ گیا اور ہر دودھ والا بیچ رہا، تو کیا کرے؟ جو چیکنگ کے انسپکٹر ہے پہلے پیسے دے کے انہیں کو خرید لے. جب وہ چیکنگ کرنے والا ہی ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو اب کس چیز کی پرواہ اور کس کا ڈر؟ کسٹم والے کا کام ہے کہ کوئی چیز آپ کو ملک میں قانون نہ لانے، اسی کو اگر آپ پیسے دے کے خرید لیں جو آپ کے سامان کی تلاشی لینے والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. شیطان نے کہا جو ان کو بتانے والا سچا امام کون ہے اسی کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دو ان کی نگاہوں میں. مراجع ہی کے اتنا اگینسٹ ان کو کر دو کہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ، پھر جس کو بھی جھوٹے کو لا کے کھڑا کرو گے وہ چل نکلے. اور اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس. یہ جھوٹے آج کل دعوے ہو رہے ہیں یہ وہی لوگ قبول کر رہے ہیں جو مرجعیت کا دامن چھوڑ چکے ہیں. وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ جو جھوٹا آدمی ہے وہ صحیح ہے، وہ امام سے ملتا ہے، وہ امام کے ساتھ جاگنگ کرتا ہے، وہ امام کے ساتھ حلوہ پوری کھاتا ہے، وہ امام کے ساتھ گھومتا ہے، اس عورت کے گھر میں ہر ہفتے امام آتے ہیں، ہر رات، ہفتے میں ایک رات. یہ دیکھیں سارے وہی لوگ ہوں گے جو مرجعیت کو نہیں مانتے. تو یہ بہت ہی مختصر میں نے کہا. اور ماہ مبارک رمضان جیسے ہی شیطان قید سے نکلتا پہلا اٹیک بھی مراجع پہ کرتا. کیوں؟ ہر چاند رات کو کس کو گالیاں پڑتی، ہر چاند رات کو قوم کس کے خلاف ہوتی، ہر چاند رات کو مسجدوں کے اندر کس کو برا بھلا کہا جا رہا، کون لوگ؟ سارے مہینے عبادت کی، سارے مہینے گناہوں کی توبہ کی، پوری شب قدر دعائے توبہ کر کر کے ان کی آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے، اور مہینہ ختم ہوتا ہے صرف اس لیے ہماری عید خراب ہو رہی. نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ، ویسے یہ مجھے معلوم، میں آپ سے ایگری کروں گا، آخری جملہ میں نے غلط کہہ دی. زیادہ اعتراض چاند رات میں مرجع پہ وہ کرتے ہیں جنہوں نے پورے رمضان میں کبھی کوئی عبادت نہ کی ہوتی، وہ صرف عید ہی منانے آتے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے ہماری ایک ہی جو سال میں ہم مذہبی کام کرتے عید منانا، وہ خراب ہو گئے. زیادہ وہی لوگ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پورے 30 دن اور کسی عبادت کی پرواہ نہیں. لیکن بہرحال مرجعیت کا اعتراض وہ لوگ بھی کہتے مولانا
کچھ جان تو ہے اسے اعتراض جو پورے مہینے روزے رکھے ہوئے. مسئلہ خالی روزوں کا نہیں, مسئلہ اس کا آگے کا فیچر کا, ظہور ایمان کا کتنا بڑا نقصان. بس اس کے اوپر آپ کو یقین کامل رکھنا. جو کہ جس طرح کہتے ہیں, جس طرح آپ مسائل, میں اس مجمع سے بات کر رہا ہوں جو وضو اور غسل و تیمم میں ہر بات مانتے ہیں, اسی انداز کو چاند میں بھی جاری رکھیے اور اسی انداز, یہی انداز آپ کو امام زمانہ تک بھی لے جائے گا انشاءاللہ. ورنہ کیسے اچھے لوگ بگڑے بھی ہیں اور بہکے بھی, اور خاص طور پر لیک آف نالج کی وجہ سے جو بہکایا جاتا. بھائی دربار شام میں جانے سے پہلے میں بہت تفصیلی اب بات نہیں کر رہا, صرف 2 جملے میرے لیے, میں اس پہ بات مختصر کروں کہ جب اتنا خوش عقیدہ انسان ہو جاتا ہے کہ اچھا آدمی بھی ہوگا, انسٹیٹیوشن اس کے پاس نہیں, شیعت کے پاس امامت ایک انسٹیٹیوشن, غیبت میں مرجعیت ایک انسٹیٹیوشن, اچھا آدمی بھی کیسے دھوکہ کھا جاتا. وہ آدمی نیچر کا برا نہیں تھا, وہ آدمی ان ڈیپتھ دشمن اہل بیت نہیں, لیکن اس ٹائپ کا سمپل آدمی تھا جو آج میری پوری تقریر ہے, جو کبھی ٹیکنالوجی کو معجزہ مان لے گا, کبھی صرف اس لیے یقین کر لے گا فتوے پر کہ یہ امام کعبہ نے فتویٰ دیا. مجھے اپنا ایک آدمی ملا جس نے کہا مرضی اپنی جگہ ہوں گے, امام کعبہ تو ڈائریکٹ خانے کعبہ میں نماز پڑھ کے اللہ سے باتیں کرتے, تو ہر نماز کے وقت وہاں پہنچ جاتے, پھر واپس آتے. خوش عقیدگی کی بات کر رہا ہوں. کبھی اس بات پہ یقین کر لے گا کہ فلاں خلیفۃ المسلمین نے جو کہہ رہا ہے صحیح, جب ادارہ ہاتھ میں نہ ہونا, جب کوئی دامن ہاتھ میں نہ ہونا, چل ٹھوکر کھاتا. اچھا آدمی, لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے پر پہنچا. ایک عجیب منظر, یعنی ایسا منظر ہے کہ آدمی کہے گا میری آنکھیں پھوٹ جائیں, میں اندھا ہو جاؤں, یہ مجھے گوارا. یہ منظر بھی مجھے دیکھنا. محمد کی نواسیاں بے مقلا و چادر کے قیدی بنا کے اونٹوں پہ بٹھا کے ان ظالموں کے درمیان لائی جائے. ایک بوڑھا سفید داڑھی ہے, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے, چہرے سے بھی لگ رہا کہ سنسیئر متقی اور پرہیزگار, آ کے کہتا ہے سجاد سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی دی اور تم باغی کو اور تمہارے باغی باپ کو شکست. جب ہاتھ میں دامن نہ ہونا تو اسی طرح سے اچھے آدمی بھی پتنگ کی طرح سے ڈولتے پھرتے ہیں. سجاد نے دیکھا کہ یہ ویسا آدمی نہیں, یہ دل کی گہرائی میں دشمنی رکھ کے بیٹھا اور بول رہا. چنانچہ انداز سجاد کا مختلف. آپ نے پچھلے ہفتے ہی میرے زبان سے وہ مسائل سنے جو اکثر سنتے. جب یزید نے یہ جملہ کہا تھا تو سینہ تان کے سجاد نے بھرے دربار میں یزیدیت کے چہرے سے نقاب نوچ ننگا کر دیا یزیدیت. یزید نے بھی تقریباً یہ جملہ کہا, دیکھا اللہ نے کیسے تمہارے خانوادے کو ذلیل کیا اور ہمیں عزت دی. وہاں پہ سجاد کا انداز دوسرا, ننگی تلوار کا سامنا کرنے کو تیار, مگر غیر ملکی سفیروں تک کے سامنے یزید کی حقیقت بتا رہے. اور آج وہی سجاد ہے اور انداز مختلف. چنانچہ جب دیکھا کہ آدمی دشمنی سے نہیں بول رہا ہے, برین واش ہو کے بول رہا ہے, ہپناٹائز کیا گیا ہے, غلط چیزیں اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں. مشہور جملے ہیں, شاید میں نے شروع رمضان میں بھی یہ جملے پڑھے. بس ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص, چہرے سے تو حافظ قرآن لگ رہا. فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں پورا قرآن مجھے یاد. تو آیہ تطہیر بھی یاد ہو, تو آیہ مودت بھی یاد ہو, تو آیہ ولایت بھی یاد ہو, تو آیہ ذی القربہ بھی یاد ہو. کہ سب یاد ہے, تیرا سوال کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہو. بھئی یہ سننا تھا تڑپ کے, کہا تم ہو کون؟ کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. ایک بار سر سے امامہ اتار دیا, دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا. فرزند رسول مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ آپ کون ہیں, میں تو غلط فہمی اور دھوکے میں حکومت کے اعلان کی وجہ سے آپ کو برا کہہ رہا تھا. مولا کیا میری بخشش اور نجات کا کوئی ذریعہ؟ ایسے بولے والے لوگ بھی تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ ہم ایسے نہ بننے پائیں.
ہاں وہ لوگ بھی تھے کہ جب ایک بار یہ قافلہ بازار شام میں داخل ہوا، زینب جو ہر منزل پہ صبر کر رہی ہے، مگر ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ زینب نے اپنا سر قریب کی دیوار سے ٹکرا دیا، جسے بعض علماء دلیل قرار دیتے ہیں عزاداری میں خون نکالنے کی۔ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا، زینب کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ کیا منظر دیکھا! ارے ایک طرف اگر وہ ہے جسے حقیقت بتاؤ تو توبہ کرے، تو دوسری جانب ایسی سخت عورتیں بھی ہیں۔ دیکھا مکان کی چھتوں پہ بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہی، ہمارے بچوں کا مذاق اڑا رہی، ہمارے گھرانے کا مذاق اڑا رہی، یہ سب برداشت ہو گیا۔ مگر دیکھا ایک عورت نے ہاتھ میں پتھر لیا اور چاروں طرف دیکھے، ادھر نواسہ رسول کا کٹا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا کٹا سر ہے، یہ زہرا کے بیٹے کا کٹا سر ہے، زینب کے بھائی کا کٹا سر ہے۔ اس انداز سے پتھر لے کے حسین کے کٹے سر پہ مارا۔ آئے بہن کے سامنے جو یہ منظر آیا، زینب سے برداشت نہ ہوا، سر کو دیوار سے ٹکرا کے زخمی کیا، ایک بار فریاد کی واجدہ، ارے نانا رسول خدا، اور ایک بار طلب کی آواز دی باپ باسا، ارے میرے بھائی کے محافظ عباس کہاں ہوا کے دیکھو۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کی منزل پر آؤں، اپنے اس مجمع کا انتہائی شکر گزار ہوں جس نے باوجود میری اس کوتاہی کے کہ میں ہمیشہ حتی ویک ڈیز کے اندر بھی، اور آج والا ویک ڈے جو یہاں پہ پروگرام ہوتے ہی نہیں تھے کبھی، اس صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے بھی، آتے بھی رہے، میرا بیان سنتے بھی رہے، میری معذرتیں قبول بھی کرتے رہے، دوبارہ میں غلطیاں کرتا رہا تو دوبارہ بھی اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ بارہ میں آپ حضرات کا سب مشکور ہوں، خدا آپ کی توفیقات بڑھائے۔ خدا بندہ مصاحب اہل بیت کا واسطہ، حاضرین مجلس، جو مومنین اور مومنات موجود دنیا بھر میں بکھرے ہوئے صاحبان ایمان، خاص طور پر عراق اور پاکستان کے مظلوم شیعہ نے حیدر کرار کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو جلد از جلد کر کردار پر پہنچا کے نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ جو لوگ آج کے مجلس میں موجود ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھنا، ان کی ساری دعائیں قبول فرما۔ ہمارے تمام بیماروں خصوصاً محترم شجاع صاحب، محترم کاظمی صاحب، جعفر مرزا صاحب کے پوتے حیدر زاہد صاحب، ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جس خاندان کی جانب سے افطار کا اہتمام ہے، اس خاندان کے تمام مرحومین جن کے نام لیے جانے والے ہیں، یہ مرحومین، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام و شہداء ملت جعفریہ، عراق اور پاکستان کے حالیہ واقعات کے شہداء، ان سب کو اعلیٰ علیین میں اہل بیت اطہار کی جوار سے ملحق فرما۔ خدا بندہ جس دین کے لیے اہل بیت نے قربانی دی اور یہ لوگ بھی اپنی جانیں قربان کر رہے، ہمیں کم از کم اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ غیبت میں ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ماہ مبارک رمضان کی آخری دو راتیں ہیں، اس رات ان راتوں میں جتنے ہم نے اعمال کیے، دعائیں کی، عبادتیں کی، ان سب کو قبول فرما۔ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں، خداوندہ ان کو نظر انداز فرما۔ خداوندہ اس ماہ مبارک میں ہمیں مرحومین یعنی رحمت پانے والوں میں شامل فرما، لا من المحرومین، ان میں شامل نہ فرما جو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم رہے۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً جس خانوادے کی جانب سے آج افطار کا انتظام تھا، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اور جو خاص نام ان کی جانب سے آئے ہیں، مرحوم سید علی حسن عابدی ابن سید محمد قاسم عابدی، مرحومہ سیدہ اختری بیگم بنت ممتاز حسین، مرحومہ سیدہ ملکہ خاتون بنت سید علی حسن عابدی، حاضرین مجلس، جو مومنین سامنے اور جو مومنات پردے کے پیچھے موجود ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔